سامنے وہ مستری چلی گئی, انہوں نے بھی بڑا اچھا سوال کیا تھا, واپس آتے ہیں. فائدے کیا ہوتے ہیں اچھی جو لیڈرشپ ہوتی ہے, اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ نمبر 1 ہے کنیکشن, لوگوں کو جوڑتا ہے. وہ کس کو جوڑتا ہے؟ اب مجھے بتائیں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ رش کس شہر پہ پڑ رہا ہے؟ کتنے سالوں سے پڑھ رہا ہے؟ 1960 سے پڑھ رہا ہے. تو 40 20 60 سال سے ہو گئے جو کراچی میں رش پڑھ رہا ہے. تو کراچی میں کیوں پڑھ رہا ہے؟ وہاں پہ ضرور کوئی نہ کوئی چیز ہوگی نا. تو آپ کیا کریں, وہ چیز اٹھا کے آپ 4 ملکوں میں, آپ کچھ کوئٹہ میں, کچھ لاہور میں, کچھ پشاور میں, کچھ اسلام آباد میں, نہیں کچھ ایسا کر سکتے کہ یہ شفٹ جو ہے نا وہاں چینج ہو جائے سارا کا سارا؟ کر سکتے نہیں کر سکتے. پھر کراچی میں اگر آپ چلے جائیں تو سارا کا سارا کراچی کہاں جا رہا ہوتا ہے؟ صدر اور چاہیے چندی کا روڈ کی طرف جا رہا ہوتا ہے. فرض کریں کراچی کی آبادی فرض کریں 2 کروڑ ہے, میں مثال دیتا ہوں, تو پتہ لگے 1 کروڑ افراد صبح 9 بجے ادھر جا رہے ہیں اور 1 کروڑ, تو اس چیزوں کو پھیلا نہیں سکتے دنیا میں چل رہا ہے. میں صرف ایک بات کر رہا ہوں, تو آپ کا کیا آ گیا آپ کا. تو اسی طریقے سے ہم کنیکٹ کرتے ہیں وہ لوگوں کو, اس گروپ کو اس گروپ کے ساتھ, اس گروپ کو اس گروپ کے ساتھ, صحیح ہے. اور جب کنیکٹ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ کام آپ کو اپنا حاصل کرنا, رزلٹ حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو لیڈر کیا کرتا ہے, وہ گروپس کو, انڈیویجولس کو کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے, اس گروپ کو اس کے ساتھ, اس کو اس کے ساتھ, اور اس کو اس. اور آپ دیکھیں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ انہیں پتہ ہے. آپ دیکھیں اگر جو بڑی فیکٹری ہے نا, اگر آپ فرض کریں اس کے اندر 1000 آدمی کام کر ہوں گے, تو آپ دیکھیں انہوں نے 5-6 کمیونٹیز کو رکھا ہوا ہے. انہیں پتہ ہے کہ یہ جو کمیونٹی ہے نا یہ اکاؤنٹ میں ماہر ہے, یہ اکاؤنٹ والے کام اس کمیونٹی کے حوالے کیے ہوئے ہیں, صحیح ہے نا. ٹیکنیکل کام یہ لوگ بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں, کھڈے کھودنے والے, محنت کرنے والے, فیکٹریاں اٹھانے والے, کرینے چلانے والے, یہ والی کمیونٹی بہت اچھا کام کر رہی ہوتی ہے. آفس سے کام کرنے والے, یہ ان سب کو کنیکٹ کرتے ہیں, تو فیکٹری جو ہے وہ کیا ہوتی ہے پھر ماشاءاللہ سے, وہ نہ صرف یہ کہ مینوفیکچرنگ اچھی کر رہی ہوتی ہے بلکہ وہ ایکسپورٹ بھی کر رہی ہوتی ہے اور پاکستان اور ملک کے حالات کو بہتر کر رہی ہوتی ہے. سیکنڈ ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ. یاد رکھیں آپ اپنے لیڈر اسی کو مانتے ہیں جو آلموسٹ ہر فن مولا ہوتا ہے. آپ اسے سیاست بات کریں گے, سیاست پہ کرے گا, مذہب پہ بات کریں گے, اس کو مذہب کی بھی ساری چیزیں نہیں آئیں گی, کم سے کم کامن سینس ضرور آئے گا, ٹیکنیکلی بھی ہوگا, اپنا فیلڈ بھی جانے گا. لڑائی ہو جائے گی تو کس طرح کانفلکٹ مینجمنٹ کرانی ہے جناب, موٹیویشن ان لوگوں میں نہیں ہے تو موٹیویٹ کیسے کرنا ہے, باقی چیزیں نہیں ہیں تو کیسے کہ سارا کام کرنا ہے. یہ ایک لیڈر جو ہے وہ ساری کی ساری چیزوں کو لے کے چلتا ہے. تو آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یار وہ چابی ہے, وہ ایک چابی ہے کہ جو سارے دروازے کھول سکتی ہے. ہمیں جو بھی مسئلہ ہوگا تو آپ پہ جبھی تو ٹرسٹ کریں گے نا اس کے اوپر, ٹھیک ہے. اگلا ہے ہمارا جناب انفارمیشن. اس کے پاس سورسز آف انفارمیشن ہوتی ہے, یعنی وہ ایک جگہ پہ ایسا جگہ ہوتا ہے جس کو اس ادارے کا, فرض کریں اس ادارے کا, اس فیکٹری کا, اس تمام چیزوں کا, ملک کا, دنیا کا اس کا علم ہوتا ہے, یعنی انفارمیشن ہوتی ہے. ایک علم والے جو ایکسپرٹ کاموں کو جاننا کہ جناب یہ ہو رہا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے اس کو ریفر کر رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں ہماری تو بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے تو بیچارے جو بعض جنہیں ہم لیڈر سمجھتے ہیں, جو XYZ جو بھی ہیں, ان کو پاس تو ڈیٹا ہی نہیں ہوتا, نہ مذہب کا ہوتا ہے, وہ چیزیں غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں, نہ انہیں ماضی کا ہوتا ہے, نہ دوسرے ملکوں کا پتہ ہوتا ہے, تو وہ الٹ اب چل رہے ہوتے چیزیں. وجہ کیا ہے, تو آپ اس کے پاس کیا ہوتا ہے, صحیح انفارمیشن ہوتی ہے سب چیزوں سے متعلق. تو یہ اس کے اندر خصوصیات ہوتی ہے. دین لیجیٹیمیٹ ہوتا ہے, یعنی وہ ثالث کا کردار ادا کرتا ہے. جب بھی آپ کسی جگہ کام کریں گے, فطری سی بات ہے, انسان جہاں ہوگا وہاں پہ اختلافات ہوں گے. دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اختلافات کس سے آ رہی ہو. بہنوں میں لڑائی ہوگی, بالکل فطری ہے, میں ان کو سلام کرتا ہوں. جو بہنیں لڑتی ہیں, جو بھائی لڑتے ہیں وہ بھی سلام ہے. جو دوست آپس میں نہیں بولتے 3 دن تک وہ بھی سلام ہے. میاں بیوی میں اختلاف ہو رہا ہے وہ بھی بڑا نیچرل ہے. ابا اماں جھگڑا کر رہے ہیں, سب نیچرل ہے, یہ بالکل نیچرل. لیکن اس نیچرل میں اصل کیا ہے, اس نیچرل میں یہ ہے کہ آپ نے اس کی ریمیڈی کرنی ہے. اختلاف ہو گیا نا, اب آپ نے اختلاف کو ختم کرنا ہے. تو لیڈر کیا کرتا ہے, آپ کے اندر 2 لوگوں میں صلح کراتا ہے. جو غلط ہوتا ہے اس کو تھوڑا دباتا ہے, جو صحیح ہوتا ہے اس کو بولا ہاں بالکل میں ایگری کرتا ہوں, ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. تو وہ بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے سے اختلاف کی شکل میں جا کے لیجیمیٹ کریں, عدالتوں میں جائیں, ہم کیا کریں, ہمارا لیڈر ہمیں بیٹھ کے سمجھا رہا ہوتا ہے بھائی آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور آپ کو جو ہے وہ ایسا کرنا چاہیے, آپ ایسا کر لیں. یہ یاد رہے گا, یہ بڑی زبردست لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے ریفرنس. ریفرنس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس پہ اتنا اعتماد کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں, آپ لوگ لاشعوری طور پہ کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا جس نے اپنے ٹیچر کو, کسی اور کو
ہر فن مولا سمجھ کے جو نا ذکر کرتے ہوں گے کہ ارے امی ہماری جو فلاں ٹیچر تھی نا وہ یہ کام کرتی تھی. یعنی آپ کو اگر کوئی کسی ٹیچر سے تھوڑی سی انسیت محبت ہو گئی تو کھانا چاہے اچھا پکانا ہو, چاہے وہ جو اچھے کپڑے ہوں, چاہے اچھا پڑھانے کا اسٹائل ہو. میں بھی بچپن میں انسپائر تھا کافی ٹیچروں کے ساتھ, صحیح ہے نا. وہ ہم کیا کرتے ہیں, ان کو ریفرنس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو اس کے اندر خصوصیت ہوتی ہے کہ کیونکہ وہ ماڈل بن کے سامنے رہتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں اس کو, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, تو کیونکہ وہ ماڈل بن کے سامنے رہتا ہے لہٰذا لوگ اس کو ریفرنس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ فلاں صاحب جو ہے نا ماشاء اللہ ان کا چلنے کا اسٹائل بڑا زبردست ہے, وہ بولتے زبردست ہیں, ان کے پاس دلیلیں بڑی زبردست ہوتی ہیں, ان کے پاس مذہب کی جو ہے نا وہ مثالیں بہت اچھی ہیں, وہ سولوشن بہت اچھا نکالتے ہیں, وہ جناب ان کے پاس جو ہے وہ پرابلم شوٹنگ بڑی زبردست کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم ہر چیز میں, ہمارے ایک سینئر تھے ایئر فورس کے اندر سر اختر نواز, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آپ یقین کریں جس وقت ہم کیڈٹ تھے نا اس زمانے میں وہ ہمارے بڑے انسپائر ہوئے, ہمارے لیے بڑا لیڈر کا ڈائریکٹر تھے. ہر چیز میں, کرکٹ میں ماڈل, ہاکی میں ماڈل, مذہب میں ماڈل, پکے نمازی جناب, پریڈ میں, ڈسپلن میں, اکیڈمکس میں, تو سارے کی ساری چیزیں. تو ہم یعنی ہماری عمر اس وقت 22-23 سال تھی, سر ہم سے 2 سال بڑے تھے, صحیح ہے نا. لیکن اس طریقے سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور ماشاء اللہ اللہ نے ان کو بہت عزت دی, بہت ایم ای کالج کے پرنسپل بنے وہ آرمی کے اندر. تو اسی طریقے ریفرنس ہو گیا. پھر ریوارڈ, لیڈر جو ہے نا وہ لوگوں کو خوش کر رہا ہوتا ہے, خواہ کا نہیں. وہ یہ نہیں کرتا کہ اچھے کام اور برے کام کو, وہ برے کام کو تو بھائی ہٹا دیتے ہیں, صرف اچھے کام کو ڈسکس کرتے ہیں. اچھے کاموں میں وہ ریوارڈ دیتا ہے, وہ آپ کے لیے شاباش کرے گا, وہ بولے گا بہت زبردست. ابھی دیکھیں میں نے 3-4 لوگوں کو سر کہا, ان کا دل بڑا ہوا ہوگا نا جب انہوں نے کہا یار اس تو میرے ابا جی کے برابر ہے پھر بھی مجھے سر کہہ رہے ہیں, تو ان کو ریسپیکٹ کمانڈ کی ہوگی, انہوں نے محسوس کیا ہوگا نا کہ یار. اسی طریقے سے وہ کسی کو انعام دیتا ہے, کسی کو شاباش دیتا ہے, کسی کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے, کسی کو تھپکی لگاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کیا کرتا ہے وہ ریوارڈ دیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں اس سے, اور یہ اس کے اندر چیز ایک ہونا چاہیے اس سے. پھر انفلوئنسر ہوتا ہے. وہ انفلوئنسر کیا ہوتا ہے, انفلوئنسر صرف وہی نہیں ہوتا ہے, یاد رکھیے گا, جو آپ سے جائز کام کرائے. انفلوئنسر وہ ہوتا ہے جو آپ کام کو عام حالات میں ناپسند کرتے ہیں لیکن وہ اپنا انفلوئنس ڈالتا ہے, چاہے مثبت چاہے منفی, اور وہ اس سے آپ کو کام کرانے پہ مجبور کر دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی یہ تو انفلوئنسر ہوتا ہے. تو آپ جب لیڈرشپ کوالٹیز آتی ہیں تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انفلوئنسر ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں سے وہ کام بھی, میں اکثر نہیں کہتا تھا کہ یار دیکھو اتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں نا, کبھی وہ اچھی چیزوں کی بھی تو اپیل کریں لوگوں سے. ہم لوگ اکثر اپیلیں کر رہے ہوتے ہیں, آج ہڑتال کر لو, یہ کر لو, کسی یہ بھی تو کہیں کہ نقل ہی کرو, گھر کے سامنے کچرا مت ڈالو, گھر کے سامنے پودے لگا لو, صحیح ہے. پھر پتہ چل جائے گا نا وہ ہم اس کو لیڈر سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے. جو یہ سارے کام پورے پاکستان میں ہم کر رہے ہوتے ہیں, ہم سے منفی کام لے رہے ہوتے ہیں. آگ لگا دو, صحیح ہے, ہڑتال کر دو, فلاں جگہ نہ جاؤ, فلاں جگہ نہیں, یہ نہیں کرو, اس کو فلاں بل نہیں دو, اس کی جگہ مثبت چیزوں کو کریں. تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم وہ لیڈر ہے یا نہیں ہے. تو یہ والی چیزیں جو ہیں تو ایڈوانٹیجز ہو گئے, کنیکشن ہو گیا, ایکسپرٹ ہو گیا, انفارمیشن ہو گئی, لیجٹمیٹ ہو گیا, ریفرنس ہو گیا, ریوارڈ ہو گیا, انفلوئنسر ہو گیا.